روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، میں ایونجلسٹ سیرش روفن آج کے پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم وائس کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم 10ویں باب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے 10ویں باب کا مطالعہ کیا، لیکن اس میں ابھی اور بھی سوال تھے جن کو آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے۔ تو جس طرح سے میرے ساتھ ہر مرتبہ خداوند کے خادم ہوتے ہیں، آج ایک بار پھر میں ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو جس طرح ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں 10ویں باب کا مطالعہ کیا، لیکن اس میں ابھی اور سوال تھے جن کو ہم نے سیکھنا تھا اور جانا تھا، جبکہ وقت اتنا ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو آج ایک بار پھر خداوند نے یہ ممکن کیا ہے کہ ہم اسی چیپٹر کا دوبارہ سے مطالعہ کریں اور باتوں کو سیکھیں اور جاننے والے بنیں۔ آج ایک اور سوال ہے میرے پاس، یہ کیسے ممکن ہے کہ احمق عقل مند کی ممکنہ حد تک نقل کر لے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ عام لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو؟ بہت شکریہ، آپ نے آج پھر اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور میں آپ کے ساتھ اس پروگرام پہ شریک ہو سکا، جس کے لیے میں آپ کا، آپ کے ادارے کا اور اپنے خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ سلیمان بن داؤد جب وائس کی کتاب لکھ رہا ہے تو وہ وائس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی کے مطابق وہ ایک منادی کر رہا ہے، اور جو منادی کرتا ہے اس کی منادی کے لیے ایک ضروری بات، اصول یہ ہے کہ وہ وہی بات کہے جو اسے کہنے کو دی گئی ہے۔ جی۔ اب سلیمان بن داؤد اپنے اس پورے کتاب میں وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا لیکن یہ بطلان ہے، یہ باطل ہے، یہ ہوا کی چران ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قائم نہیں رہتا، اس کو استحکام نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی انسان جو ہے وہ کتنا بھی صاحب حکمت ہو، کتنا بھی دانش مند اور عقل مند ہو، لیکن وہ انسان ہے۔ بے شک۔ اور چونکہ وہ انسان ہے اس لیے وہ جتنے بھی بڑے کام کرتا ہے، جتنے بھی عظیم کام کرتا ہے، اس کو کچھ وقت کے بعد لوگ جو ہیں بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہت دفعہ بہت سے اداروں میں، بہت ساری حکومتوں میں، بہت ساری جگہوں پر وہ لوگ عہدہ برا ہو جاتے ہیں یا ان کو وہ عہدے مل جاتے ہیں جن کے وہ اہل نہیں ہوتے، اور چونکہ وہ اہل نہیں ہوتے پھر ان کے رویے، ان کے کردار سے سوائے حماقت کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ صحیح۔ جب ہم ملکہ آصر کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اکسیویرس بادشاہ کی سلطنت 127 صوبوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جو رانی ہے یا اس کی جو ملکہ ہے، اب وہ اتنے بڑے عہدے پر براجمان ہے، متمکن ہے، اور وہ ایک ضیافت کر رہا ہے جس میں وزراء اور گورنرز اور بڑی ہستیاں شامل ہیں۔ وہ ان کے سامنے اپنی بیوی کو، ملکہ کو ناچنے کے لیے کہتا ہے۔ اس سے بڑی اور حماقت کیا ہوگی؟ جب وہ حماقت کرتا ہے تو پھر وہ شرمندگی اٹھاتا ہے۔ جب وہ حماقت کرتا ہے تو اسے اس ملکہ کے سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ وہ اس کی ملکوہا بیوی ہے، لیکن اپنی حماقت کے نتیجے میں، اپنے گھمنڈ کے نتیجے میں، اپنے تکبر کے نتیجے میں، لوگوں کے سامنے صرف واہ واہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد
جب ملکہ آسر جو ہے، آسر وہ لڑکی، وہ جب ملکہ بنتی ہے تو پھر حامان جو اس کا وزیر ہے وہ ایک ایسی سازش، ایک ایسی حماقت کرتا ہے کہ وہ سارے یہودیوں کے قتل کا انتظام کرتا ہے، تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ اور اس دن کا اب حامان اور اس کے ساتھی جو کہ صاحب حکمت نہیں ہیں، حماقت سے بھرے ہوئے ہیں، دشمنی سے یا تعصب سے بھرے ہوئے ہیں یا رنجش سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے اندر گھمنڈ ہے، خودی ہے، تکبر ہے، میں ہے، وہ اس دن کا انتظار کرتے جی۔ لیکن وہ اپنے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، کیونکہ جب وہ لوگ جو اس لائق نہیں ہوتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ چرچ ہو، وہ کوئی مذہبی ادارہ ہو، وہ کوئی سیاسی ادارہ ہو، وہ کوئی حکومتی ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور امثال کی کتاب میں تو بہت خوبصورت باتیں اس میں لکھی ہیں کہ بے تامل بولنے والے کی باتیں جو ہیں وہ تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے۔ بڑی یہ بھی حضرت سلیمان نے جو ہے بڑی خوبصورتی سے امثال کی بات جو ہے کتاب میں باتیں بیان کی ہیں، درج کی ہیں، تو وہی وائس کی کتاب میں بھی ہمیں ملتی جلتی باتیں ہیں ساری، تو بڑا اچھا لگا، آپ نے بڑا اچھا سمجھایا۔ تو آج اگلا سوال جو ہے کہ آج لوگ اس بات پر بحث میں مبتلا ہیں کہ انسان کو زیادہ کام کرنا چاہیے یا آرام، جبکہ کلام مقدس میں حضرت سلیمان کے توسط سے یہ ملتا ہے کہ سستی کاہلی کے نتائج برے نکلتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی حیثیت و شخصیت اور ذات ہے، جی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سست ہاتھوں اور کاہل گھٹنوں سے خدا کو نفرت ہے۔ جو شخص کاہلی اور سستی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جو اس کی زندگی، ذات یا خاندان کے لیے ایک اچھے نام کا سبب بنے۔ اب دنیا میں کتنے بڑی بڑی شخصیتیں ہوئی ہیں، آپ ان کی بایوگرافی کو، سوانح عمری کو دیکھیں، وہ کہاں سے چلے، صحیح، کہاں تک پہنچے، کس وجہ سے؟ محنت سے۔ صحیح۔ اب آپ تھامس ایڈیسن کے بارے میں، سائنسدان تھا وہ، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کی ٹیچر نے نکال دیا کلاس سے، اسکول نے نکال دیا کلاس سے، لوگوں نے کہا یہ بے وقوف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جدوجہد میں، اپنے کام میں، اپنی حکمت کی اس حصول میں، یا وہ ان چٹانوں کو کھودنے میں لگا رہا جن سے اس کو ہیرے جواہرات مل سکتے ہیں۔ کیا نتیجہ ہوا؟ 114 ایجادات کی ہیں اس نے، 114 ایجادات کی ہیں اس شخص نے، جس کو اس کے گھر والے بھی ڈفر کہتے تھے، اس کی ٹیچر بھی ڈفر کہتی تھی، معاشرہ بھی ڈفر کہتا تھا، لیکن وہ تندہی سے، جانفشانی سے، ایک مستقل سوچ کے ساتھ، مستقل عقیدے کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ لگا رہا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آج دنیا 114 ایجادات سے محروم ہوتی۔ لوئس پاسچر کو دیکھ لیں، آپ بے شمار کہانیاں، میں کوئی 7ویں یا 8ویں میں تھا تو ٹرائی اگین ہماری ایک نظم تھی، تو اس میں وہ ایک بادشاہ ہے جو کہ اسکاٹ لینڈ کا ہے، اس کا نام بروس ہے، وہ شکست کھا کے ایک غار میں چھپا ہوا ہے اور ایک چیونٹی سے سیکھتا ہے۔ چیونٹی بار بار چڑھتی ہے، گرتی ہے، بار بار چڑھتی ہے، گرتی ہے، آخر کار وہ اپنی منزل پا لیتی ہے۔ اس بات نے کنگ بروس کو یہ حوصلہ دیا اور وہ غار سے باہر نکلا۔ جب ہم پاکستان میں
مغلیہ دور کی بات کرتے ہیں تو مغل بادشاہ جو تھے وہ چونکہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے شہزادوں کو مار دیا کرتے تھے، تو کئی دفعہ بادشاہ شہزادے بھاگ گئے، پھر آئے، پھر انہوں نے سلطنت پر قابو کیا۔ جب ہم اپنے ملک کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو 1905 میں جب مسلم لیگ کو قیام ہوا اور سر سلیم اللہ نے اس کی سربراہی کی، تو اس 1905 سے پھر ہم کہتے ہیں جی تحریک پاکستان کا آغاز ہوا۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میں متفق ہوں کہ 1857 کی مغلوں کے خلاف یا انگریزوں کے خلاف جو جنگ آزادی تھی، اس سے میں کہتا ہوں، ضروری نہیں لوگ مجھ سے متفق ہو، اس سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا اور کتنے سال لگ گئے۔ آج کشمیر والے کتنے جدوجہد کر رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں صرف اس آزادی کے لیے۔ تو اس کے لیے اگر وہ سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، تو پھر وہ نسل در نسل غلامی میں رہیں گے۔ تو جیسے بنی اسرائیل قوم 400 سال تک فرعون کی غلامی میں رہی، جی، سستی اور کاہلی اور لاپرواہی اس حد تک، نیند نے، کاہل گھٹنوں نے 400 سال تک ان کو آزادی کی نعمت سے محروم رکھا۔ آپ بائبل مقدس کو دیکھیں، شاگردوں کی زندگی کو دیکھیں، ان کے بعد کی منادی کو دیکھیں، ان خادموں کی زندگی کو دیکھیں، مسیح یسوع کی زندگی کو دیکھیں۔ جی، اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کا اختیار میرے پاس ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے شاگردوں کو یہ باتیں کرتا ہے، لیکن کھرلی میں یا چرنی میں، سرائے میں اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ وہ کس طرح سے، وہ بچپن سے 12 سال کا ہے، ہیکل میں بیٹھا بڑے بڑے استادوں سے، اساتذہ سے حکمت کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ حیران اور پریشان ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ تو پیچھے رہ گیا، ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہاں بڑی خوبصورت بات اس نے کہی، خداوند یسوع کی زبان سے یہ نکلا، کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے؟ یعنی جس بیڑے کو اٹھا کر میں نے تجسم لیا ہے، جسم لیا ہے، وہ کام میری زندگی کا سب سے اول کام ہے۔ جی، وہ رات کو دن کو لکھا ہے، وہ دعا کرتا ہے، کلام سناتا ہے، لوگوں میں منادی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اور کہیں نہیں لکھا کہ یسوع جو ہے وہ کاہل ہے، یا وہ اس نے کام دوسروں کو دے دیا، اس نے کہا تم کر لو، میں تھک گیا ہوں۔ حالانکہ لکھا ہے کہ وہ تھکا ماندہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہوں، یا میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، یا کہ میں بہت بڑی جسے کہتے ہیں سیلیبریٹی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جی، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کے لیے لفظ مناد یا پادری، ایسے لفظ خادم استعمال کرتا ہوں۔ جی، میری زندگی کے بارے میں کئی دفعہ مجھے لوگوں نے کہا جی آپ یہ لکھیں، اپنی بایوگرافی لکھیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں دریا کے کنارے رہنے والے ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ جی، میرے والدین وہاں پر پاسبان تھے، جی، دونوں خدمت کرتے تھے۔ میں نے تیسری جماعت سے میں گھر سے باہر ہوں، ہاسٹل میں ہوں، جی، اور تیسری سے لے کر پھر ایف سی کالج تک، پھر سیمنری تک میں ہاسٹل میں گھر سے باہر ہوں۔ پھر میری شادی ہوئی، میں گھر سے باہر ہوں۔ دنیا کے کتنے ملکوں میں نے خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے سفر کیا، جی، کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، جی، کتنے اساتذہ کے میں نے پاؤں پکڑے ہیں، جی، ان کی خدمت کی ہے، اور بڑی تحقیق یا تفتیش کی ہے، کیونکہ میں مقدس طوبہ کے خاندان سے ہوں۔
میں انگلی ڈال کر دیکھنے والوں میں ہوں، میں ویسے قبول نہیں کرتا۔ انسان جب تک جاگتا نہیں رہتا چور آ جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر جو سو جاتے ہیں چور آتا ہے مال چرا کر لے جاتا ہے۔ وہ ضمیر میں جاگتا ہو، وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہو، اس لیے وہ کہتا ہے افسس کے خط میں کہ اے سونے والے جاگ۔ اور وہاں اس آیت کو لوگ اکثر غلط پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے اس لیے وہ فرماتا ہے۔ لوگ اکثر یہ حصہ بھول جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ۔ اگر وہ جاگے گا نہیں، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جان سکتا۔ وہ دشمن کے نرغے میں ہے، دوستوں کے محفل میں ہے، وہ کہاں ہے، وہ اپنوں میں ہے، غیروں میں ہے۔ جب وہ سو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نقصان اٹھا رہا ہے یا فائدے میں ہے۔ اسی طرح سست ہاتھ اور کاہل گھٹنے کسی بھی انسان کو کبھی ترقی نہیں کرنے دیتے اور نہ وہ کر سکتا ہے۔ جی پادری صاحب، میرا اگلا سوال ہے، مذہبی دنیا میں ضیافتوں میں جانے والے اشخاص کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، لیکن حضرت سلیمان تو اس کی نفی کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ نئی طرز کی مذہبی زندگی کی تائید میں کہا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے سرش کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے مذہب کسے کہتے ہیں اور مذہب کی تعریف کیا ہے۔ جی۔ مذہب کے لیے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مصدر ہے ذہب۔ جی۔ ذہب جو ہے اس پر عمل کرنے والے کو مذہبی یا مذہب کہتے ہیں، یا اس کے قوانین کو مذہب اور عمل کرنے والے کو مذہبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے، اس کا جو معنی ہے اردو میں، پہلی بات یہ ہے مذہب کا معنی ہے راستہ یا راہ۔ ٹھیک ہے۔ کون انسان کون سے راستے پر چلتا ہے یہ اس کا مذہب ہے۔ صحیح۔ دوسرا اس کا معنی ہے رسہ کشی۔ رسہ کشی یعنی حق اور باطل کے درمیان۔ لوگ اس کو یا اس کی ڈیفینیشن میں یہ کہتے ہیں کہ جی حق اور باطل کی جب تک پہچان نہ ہو آدمی مذہب سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ مذہب کا مطلب راستہ ہے تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کون سا راستہ ہے۔ صحیح۔ کیونکہ بائبل مقدس تو ایون مسیح یسوع نے اپنی زبان سے خود کہا ہے کہ تنگ راستے سے داخل ہو، وہ راستہ سکڑا ہے مگر انجام زندگی ہے۔ پھر ایک راستہ کشادہ بھی ہے، کھلا بھی ہے، شاہراہ ہے، بہت بڑی شاہراہ ہے، اس پہ جانے والے بھی زیادہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان تعداد کو دیکھ کر بھی متاثر ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ادھر تو سارے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا وہ تعداد بھی بہت زیادہ ہے لیکن انجام کیا ہے؟ موت ہے۔ اس لیے امثال میں بھی سلیمان کہتا ہے کچھ راہیں ایسی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی۔ اب سوال پھر وہی کہ کون سا راستہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہم مسیحی دنیا کی بات کرتے ہیں تو مسیحیت جو ہے یا کرسچینٹی جو ہے یہ مذہب نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ یہ چند اصولوں کا بنچ نہیں ہے، کیا بنچ آف پرنسپلز ہے، آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ مسیحی ہیں، یہ نہیں ہے۔ مسیحیت ایک تعلق، ایک رشتے کا، ایک تجربے کا نام ہے۔ جب وہ شخص اس تعلق کو، اس رشتے کو، اس تجربے کو کر لیتا ہے تو پھر وہ پکار اٹھتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ مسیحی ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب یہ ہے کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنے رکوع پڑھنے ہیں، کتنا تم نے
نہانا ہے، ٹھیک، یہ کیا کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، کس کا انجام اچھائی ہے، کس کا انجام برائی ہے، کیا کرو گے تو تم ثواب حاصل کرو گے، کیا کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ مذہب ہے۔ صحیح، میں آج ہی صبح کسی شخص کے برا ایک بچہ ہے جو ایک سیمنری میں پڑھ رہا ہے، اور اس نے مجھے ٹرنک کال کی اور اس نے مجھے پوچھا، اور میں آج ہی اسے بتا رہا تھا کہ لوگ دراصل نیکیاں کرنے کے درپے رہتے ہیں تاکہ ان کو ثواب حاصل ہو۔ بائبل کا خدا نیکی کی بات نہیں کرتا، بائبل کا خدا پاکیزگی کی بات بے کرتا ہے۔ شک، بے شک، پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا یا بنانے والا پاک ہے۔ اب یہ مذہب نہیں ہے۔ پاک بننے کے لیے آپ کو اصولوں اور قاعدوں اور ان قوانین کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ پاک بننے کے لیے طریقہ دوسرا ہے، صحیح، جو خداوند یسوع نے اس شخص سے کہا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اب ایک گناہ گار شخص، ایک خطا کار شخص جو موروثی طور پر گناہ کے تخم کے ساتھ پیدا ہوا ہے، وہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، وہ زندگی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ زندگی نہیں ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ تخم ہونا چاہیے، جو عبرانی میں اس کو کہا جاتا ہے سپرما، جس کو انگلش میں سپرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم عربی میں بیضہ کہتے ہیں، صحیح، فارسی میں بیضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے اردو میں انڈا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وہ تخم ہے ٹھیک ہے، جو تخم کی وجہ سے انسان کی تاثیریں بنتی۔ صحیح، آپ امرود کا تخم فرق ہے، سیب کا تخم فرق ہے، ہر پھل کا تخم فرق ہے، ہر سبزی کا تخم فرق ہے۔ انسان کے بعد تخم یہ ہے کہ جب تک تخم نہیں بدلے گا اس میں پھل کہاں سے پیدا ہوگا؟ صحیح، تو پھل تو بدل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کے لیے خدا نے اصول یہ دیا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو، یعنی پہلا اگر کٹ جائے گا دوسرا تخم اس میں اگے گا تو پھر اس تخم کو نیا پھل لگے گا۔ یہ مسیحی زندگی ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ پاکیزگی کا اصول ہے، یہ پاک بننے کے لیے اصول ہے، جس کو مقدس پطرس اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 21ویں 22ویں آیت میں کہتے ہیں، اور عزیزو تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے جو خدا کا کلام ہے اس سے پیدا ہوئے ہو، اس لیے آپس میں محبت رکھو۔ آج مسیحی دنیا میں محبت کا، ٹالرنس کا، برداشت کا، صبر کا فقدان ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہم خدا کے کلام کے تخم سے پیدا ہونے کی بجائے ہم بھی ثواب کے چکروں میں اور ان باتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جو غلط ہے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری باتوں کو آپ نے خلاصہ کیا ہے، بڑی حکمت والی باتوں کو ہم نے سیکھا اور جانا ہے۔ تو جس طرح خدا کا بندہ پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ ہمارے اندر وہ فروٹس نظر آنی چاہیے، جیسے روح کا پھل ہے اور اس کی جو اس کے ٹیسٹ ہیں، اس کی لذت اور اس کی روٹس ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر محبت، خوشی، اطمینان، جبکہ ہمارے اندر مسیح کا تخم آ چکا ہے تو وہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے ظاہر ہونی چاہیے تاکہ لوگ جانیں کہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں۔ اور پاکیزگی کے حوالہ سے بہت خوبصورت آپ نے بتایا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابلیس ہر چیز کی کاپی کر سکتا ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے وہ نورانی فرشتے کا بھی روپ دھار لیتا ہے، لیکن ایک چیز وہ کاپی نہیں کر سکتا، وہ خدا کی پاکیزگی کو کاپی نہیں کر سکتا۔ پاکیزگی صرف انہی میں آتی ہے جو پاک ہے، قدوس ہے، اس کی پاکیزگی جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کے اندر وہ پاکیزگی آ جاتی ہے۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا، مجھے بڑی برکت ملی ہے۔ جی ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری باتوں کے وسیلہ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان باتوں کو بھی ہم سیکھنے والے بنیں اور جاننے والے بنیں۔
تو آج کے سارے ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی